عقیقہ یہ سنت مبارکہ ہے۔ بچے اور بچی کی پیدائش کے بعد 7ویں روز جو اللہ کی رضا کی خاطر اس بچے اور بچی کی حفاظت کے لیے صدقہ کیا جاتا ہے اسے عقیقہ کہا جاتا ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر لڑکا ہے تو اس کی طرف سے 2 جانور ذبح کیے جاتے ہیں، اور اگر لڑکی ہے تو اس کی طرف سے 1 جانور ذبح کیا جاتا ہے۔ اب وہ ذبح کیے جانے والے جانور بہتر تو یہ ہے کہ جو لڑکے کے لیے آپ ذبح کر رہے ہیں وہ نر ہوں، اور جو لڑکی کے لیے آپ ذبح کر رہے ہیں وہ مادہ جانور ہوں۔ لیکن اگر اس کے برعکس بھی ہو جاتا ہے کہ لڑکی اور لڑکے کے لیے نر اور مادہ کی ترتیب نہیں رکھی جاتی تو پھر بھی آپ کی طرف سے وہ عقیقہ ادا ہو جاتا ہے۔ عقیقے کے جانور کے لیے وہی شرائط ہیں جو قربانی کے جانور کے لیے بیان کی جاتی ہیں۔ عقیقے کے گوشت کے حوالے سے عمومی طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ عقیقے کا گوشت جس لڑکے یا لڑکی کی طرف سے، بچے یا بچی کی طرف سے عقیقہ کیا جا رہا ہے، اس کی والدہ وہ گوشت نہیں کھا سکتی، اس کے والد، اس کے دادا دادی، نانا نانی یہ اس گوشت کو نہیں استعمال کر سکتے۔ یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ عقیقے کے گوشت کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ بچے یا بچی کی والدہ، والد، دادا دادی، نانا نانی سارے اس گوشت کو کھا سکتے ہیں، اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے گوشت کے بھی وہی احکامات ہیں جو قربانی کے جانور کے گوشت کے احکامات ہیں کہ آپ اسے سارے کا سارا استعمال کر سکتے ہیں، گھر کے اندر پکا کے لوگوں کی دعوت کر کے انہیں یہ کھلا سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو اس گوشت کو کچا وہ تقسیم بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کا بہتر طریقہ وہی ہے جو قربانی کے اندر بیان کیا جاتا ہے کہ گوشت کے 3 حصے کر دیے جائیں، 1 حصہ رشتہ داروں کے لیے، اور 1 حصہ غربا اور مساکین کے لیے، اور 1 حصہ اپنے استعمال کے لیے رکھا جا سکتا ہے۔ قربانی کے جانور کے جو احکامات ہیں، جو ان کی عمریں ہیں، بالکل اسی طریقہ سے عقیقہ کے جانوروں کے احکامات بھی ہیں۔ قربانی کے جانور کے اندر آپ عقیقے کا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنے بچوں کے قربانی کے جانور کے اندر عقیقے کے حصے کو ڈالنا چاہتا ہے تو وہ ڈال سکتا ہے۔ لڑکے کی طرف سے 2 حصے، لڑکی کی طرف سے 1 حصہ جو ہے وہ ڈالا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص بڑا جانور لے کے اس کو عقیقے کے طور پہ اپنے بچوں کی طرف سے ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ اس میں 7 حصے بڑے جانور کے اندر عقیقے کے بھی شامل کیے جا سکتے ہیں، جس طرح ہم قربانی کے جانور کے اندر 7 حصے شامل کرتے ہیں۔ ان میں آپ لڑکے کی طرف سے 2 حصے شامل کریں گے، لڑکی کی طرف سے آپ 1 حصہ شامل کریں گے۔ اس قربانی کے جانور کے جو گوشت کے احکامات ہیں وہی عقیقے کے احکامات ہیں۔ ہمیں جو ہے وہ اس دور کے اندر جس طرح بچوں کی برتھ ڈے ہم بناتے ہیں، برتھ ڈے بنانا اس کا کوئی کہیں بھی ثبوت نہیں ملتا، یہ محض ہم اپنی دلی تسکین کے لیے، بچوں کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن آپ عقیقہ جس کو کہا جاتا ہے، یہ بچی کی پیدائش کے 7ویں روز عقیقہ کرنا یہ سنت مبارکہ ہے۔ اگر آپ 7ویں دن نہیں کر سکے تو 14ویں دن جو ہے وہ اس کا عقیقہ کر دیا جائے۔ آپ 14ویں دن بھی نہیں کر سکے تو 21ویں دن جو ہے وہ اس کا عقیقہ کر دینا چاہیے۔ اگر آپ 21ویں دن بھی اس کا عقیقہ پیدائش کے بعد نہیں کر سکے تو پھر جب چاہیں اس کا عقیقہ کرنا یہ مباح ہے۔ اگر کوئی شخص جس کے والدین نے اس کا عقیقہ نہیں کیا تو وہ اپنی زندگی کے اندر اپنا عقیقہ کر سکتا ہے اگر اللہ نے اس کو ہمت عطا فرمائی ہے۔ عقیقے کی دعا اگر آپ دیکھیں تو عقیقے کی دعا کے اندر جو الفاظ ذکر کیے گئے ہیں کہ اے اللہ اس بچے کی جو ہڈیاں ہیں ان ہڈیوں کے بدلے ہم اس جانور کی ہڈیاں، اس کے بالوں کے بدلے اس کے بال، اس کی آنکھوں کے بدلے اس کی آنکھیں، اس کے جو ہے وہ گوشت کے بدلے اس کا گوشت، اس کی ٹانگوں کے بدلے اس کی ٹانگیں، یہ دعا کے الفاظ ہی ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ کتنا اللہ کی بارگاہ کے اندر اس بچے اور بچی کی حفاظت کے لیے صدقہ کرنا ضروری ہے۔ ہم خرافات کے اندر پڑے رہتے ہیں اور جن چیزوں کا ہماری زندگی کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے ہم ان سے بہت دور چلے جاتے ہیں۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے بچوں کے عقیقے ضرور کرنے چاہیے تاکہ اللہ ان کو ساری زندگی اس عقیقے کی برکت کی وجہ سے اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ عقیقہ کرنے کے بعد آپ 7ویں روز اس بچے کے سر سے جو بال ہیں ان بالوں کو اتار کے ان بالوں کو گند کے اندر، کوڑا کرکٹ کے اندر نہیں پھینکنا چاہیے، بلکہ مناسب یہ ہے کہ ان کو کسی جگہ پہ دفن کر دیا جائے، اور ان کے برابر جو چاندی ہے یا سونا ہے
چاندی جو ہے وہ ذرا اس کی قیمت کم ہے، تو وہ اگر آپ چاہیں، صاحب حیثیت ہیں، صاحب استطاعت ہیں، یہ کر سکتے ہیں، تو ان بالوں کے برابر چاندی جو ہے وہ تول کر ان کو اس بچے بچی کی طرف سے صدقہ کر دیا جائے۔ اس کے اندر خیر و برکت ہی خیر و برکت ہے۔